ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر صحیح سند کے ساتھ واضح کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے. فرمایا من طلب العلم لیباہی بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ فہو فی النار. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے شریعت اسلامیہ کا علم اس وجہ سے حاصل کیا کہ علماء کے سامنے فخر و مباحات کرے گا، علماء کی بات پر، قرآن و سنت کی بات پر اپنی رائے کو تھوپے گا، ان لوگوں کے سامنے یہ واضح کرے گا کہ میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، فخر و مباحات کرے گا. اور اس کے بعد فرمایا یا اس نے شریعت اسلامیہ کا علم اس وجہ سے حاصل کیا تاکہ سفہا اور کمزور قسم کے لوگ اور بیوقوف قسم کے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، بحث و مباحثہ کرے اور دین کو کھلواڑ بنائے، جیسا کہ آج کل ٹی وی ڈیبیٹس کے اندر ہمارے بعض افراد جا کر کے اسلام کی نمائندگی کے نام پر اسلام کا مذاق بننے کے اسباب تیار کرتے ہیں. تو فرمایا جس نے طلب علم اس وجہ سے کیا کہ لوگوں کے درمیان بحث و مباحثہ کرے گا یا علماء کے درمیان فخر و مباحات کرے گا، او لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا اس وجہ سے علم حاصل کیا کہ لوگوں کے چہروں کو یا لوگوں کی نگاہوں کو اپنی جانب پھیرنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی بات بولوں تو میری جانب منسوب کر کے واہ واہی ہو جائے، لوگوں کے درمیان میری شہرت ہو جائے، لوگ کہیں کہ فلاں نے جو بات کہی ہے وہی حرف آخر ہے. اب کی حقیقت یہ ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں اگر وہ بات قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، فہم صحابہ کی ہے تو قرآن و حدیث اور فہم صحابہ کی بنیاد پر اس کو قبول کیا جائے. لیکن ہماری زبانوں سے اگر کوئی بات فہم صحابہ اور قرآن و سنت کے خلاف نکل جائے تو ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ ہماری زبانیں نکال کر کے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال الرياء. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اسلام نے اور قرآن و سنت کے اندر ہم کو جو بھی احکامات نافذ فرمائے ہیں، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو بھی کرنے کا حکم دیا ہے ان میں ہم سے ایک بنیادی شرط کا مطالبہ کیا گیا ہے. وہ شرط یہ ہے کہ ہم اس عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اس عمل کو انجام دیا جائے. شہرت طلبی، ریاکاری، دنیا کے اندر ڈھڈورا پیٹنا، لوگوں کے درمیان نیک نامی اختیار کرنا، اس انداز کا کوئی بھی مقصد کسی بھی انداز کے عمل کے لیے اگر کسی کے دل و دماغ میں موجود ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا عمل رائے گا اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کرنے اور اس کی تدوین کا کام انجام دینے میں محدثین کرام نے جب کتابوں کی تدوین
اور کتابوں کو لکھنا شروع کیا تو محدثین نے بنیادی طور سے اپنی کتابوں کی ابتدا میں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى کہ انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس چیز کا اس نے ارادہ اور نیت کی ہے۔ یہ محدثین کا طریقہ تھا۔ محدثین اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے ریاکاری، دکھاوے، شہرت طلبی یا کام کو بیجا طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے، اپنا نام کرنے، اپنے اقوال کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے، اپنی تحریروں کی نشر و اشاعت کرنے یا اپنے ہی کام سے لوگوں کو متاثر کرنے سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اپنے شاگردوں سے کثرت کے ساتھ کہتے تھے کہ میں نے شہرت کے مقام تک اپنے آپ کی رسائی کر لی ہے، لیکن تم لوگ گمنامی کی زندگی اختیار کرنا، خاموشی کی زندگی اختیار کرنا اور ایسی زندگی اختیار کرنا جس میں ریاکاری اور شہرت اور اسی طریقے سے مشہور ہو جانے کا شائبہ اور اس انداز کا کوئی وتیرہ نہ پایا جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امام احمد بن حنبل جو امام اہل سنت والجماعت تھے، ان کے اخلاص میں اور ان کے عمل میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرنے کی جو تڑپ تھی، ان کی زندگی کی آزمائشوں اور زندگی کے اندر کے اتار چڑھاؤ سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسلاف امت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے تھے جس کی بنیاد پر وہ اخلاص اور رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کر سکیں۔ آج کا دور جو شہرت طلبی کا دور ہے، آج کا دور جو اپنے ویڈیوز پر اور اپنی تحریروں پر اس بات کے احصاء اور اس بات کو شمار کرنے کا دور ہے کہ وہ تحریر اور ویڈیو کتنے لوگوں تک پہنچ گیا، کتنے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، کتنے لائکس آ گئے، کتنے ویوز آ گئے۔ یہ ریاکاری کا وہ دور ہے جس کو فتنوں کے دور سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں ہم نے جو وسائل اختیار کر رکھے ہیں، جو انداز اور اسالیب اختیار کر رکھے ہیں، اس میں اگر بار بار انسان اللہ رب العالمین کی جانب رجوع نہ کرے، اس سے اخلاص طلب نہ کرے، ریاکاری سے دور رہنے کی توفیق طلب نہ کرے، تو ایسی صورت میں وہ کہیں نہ کہیں اپنے اعمال کو تباہ و برباد کرنے کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جو باحیات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں ان وسائل کے انتشار کے بعد ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم روزانہ اپنا جائزہ لیں، یومیہ طور پر اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں ہمارا عمل ریاکاری کے دائرے میں، شہرت طلبی کے دائرے میں تو داخل نہیں ہو گیا۔ ہم لگاتار اللہ رب العالمین سے اخلاص کی توفیق طلب کریں، توبہ و استغفار کرتے رہیں، اللہ رب العالمین سے قربت کے وسائل اختیار کرتے رہیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج سوشل میڈیا کے دور میں، ویڈیوز کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، ٹیلی ویژن کے دور میں، ہر وہ شخص چاہے مستحق ہو یا مستحق نہ ہو، اسلامی معلومات اس کے پاس ہو یا نہ ہو، اس نے بنیادی طور سے منہج سلف کو سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، اس نے بنیادی طور سے قرآن و سنت کے اس مفہوم کو سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو جو مفہوم صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے ہوئے اختیار کیا تھا، اس کے باوجود آج کا دور جو شہرت طلبی کا دور ہے، ہر شخص اپنے ویڈیوز، اپنی رائے، اپنے فتوے اور ٹیلی ویژن پر نمودار ہونے کے شوق کے نتیجے میں نہ جانے کون کون سے اقدامات کرتا ہے۔ کسی ڈیبیٹ میں آ گیا، کسی اینکر کے ساتھ اس کا وہ نمودار ہو گیا، ٹیلی ویژن پر ظاہر ہو گیا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا کہ میں ساری دنیا میں سنا جاتا ہوں۔ معاف فرمائیں گے، جس روز ہمارے عمل کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا، اسی روز ہمارے اس عمل صالح میں ریاکاری داخل ہوتی ہے، اور یہ شرک اصغر ہے
اور یہ راستہ ہم کو شرک اکبر تک لے جاتا ہے، ہمارے اعمال کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ سورۃ البینہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو، اس کے لیے طریقے کو، عبادات کے انداز کو خالص کرتے ہوئے صرف رب کائنات کی عبادت کو انجام دیں، حنفاء، یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو ذہن و دماغ صرف رب کائنات کی رضامندی اور اس کے اخلاص کے حصول میں لگا رہے۔ جب اس کی عبادت کو انجام دے تو دنیاوی مقاصد ذہن و دماغ میں نہ گھومے، بلکہ یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دیں، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی مضبوط دین ہے۔ اگر دین کے اندر تہجد گزاری ہے، دین کے اندر صدقات و خیرات کی ریل پیل ہے، دین کے اندر مساجد کی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر ہے، ہمارے عمل کے اندر دنیا کے اندر اسلامی خدمت شامل ہے، لیکن اخلاص کا فقدان ہے یا ریاکاری کا داخل ہونا، شہرت طلبی کا مقصد ہونا اس کے اندر داخل ہے، تو معاف فرمائیں گے یہ مضبوط دین نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ دین کو تباہ کرنے اور ہمارے ایمان کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا اے لوگو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کرام سے کہہ دیں ان تخفوا ما فی صدورکم، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو چاہے تم چھپا لو، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کر دو، دلوں کے اندر جو ارادہ ہے اس کو ظاہر کرو یا لوگوں کے سامنے چھپا کر کے رکھو، یعلمہ اللہ، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ دل میں کون سا وسوسہ پیدا ہوا، جنگلوں میں کون سے پتے کھڑکتے ہیں، کہاں مچھلیاں سمندروں کے اندر حرکتیں کرتی ہیں، آسمانوں میں کون سے ذرات اڑتے ہیں، کب کس کی موت آنی ہے، کس کو پیدا ہونا ہے، کب چلتے چلتے کون دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، کب کون حادثے کا شکار ہونے والا ہے، کب کس کی صحت بگڑنے والی ہے، کب کس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ رب کائنات کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ رب العالمین جو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی اور اس کے طریقے کو اپنانا یہ مسلمانوں کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ آج ہم کوئی کار خیر کرتے ہیں، خدمت خلق کے نام پر لوگوں کے درمیان کمبل یا کپڑے تک تقسیم کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی تصویر کشی، ریاکاری، شہرت طلبی، سوشل میڈیا کا پورا کردار یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضامندی ہم نے بالائے طاق رکھ کر کے ہر چیز میں ریاکاری کو داخل کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ چاہے تم دلوں میں کسی بات کو چھپا کر کے رکھو یا ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو جاننے والا ہے۔ دلوں میں رکھتے ہو تو ریاکاری کے لیے رکھتے ہو یا اخلاص کے ساتھ رکھتے ہو، اس کو بھی رب کائنات جانتا ہے۔ ظاہر کرتے ہو تو ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کو بھی رب کائنات جانتا ہے۔ لہذا چاہے ظاہر کرنا پڑے، چاہے چھپا کر کے رکھنا پڑے، ہر صورت میں اللہ رب العالمین کا اخلاص تمہارے مد نظر ہونا چاہیے۔ ریاکاری اور شہرت طلبی سے تم کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائوں کے بالمقابل اللہ رب العالمین نے
ان کی بہت ساری رائیوں کو پسند فرمایا، جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے شیطان رجیم کے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ عمر تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ رب کائنات ان کو ایمان کی دولت سے نواز کر کے اسلام کی مدد فرما دے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ریاکاری، نفاق اور اسلام کے ساتھ کھلواڑ کی مثال دیکھنی ہو تو یہی عمر ہم میں ہی کے بعض کرتا پیجامہ پہننے والے اور پگڑی باندھنے والے اور مسجدوں میں حاضری ہونے والوں کی نظر میں منافق قرار پائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائے، ادنا سے ادنا صحابی رسول، چاہے اس نے حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد کو دور سے سن لیا ہو، ملاقات ثابت نہ ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، وہ ادنا سے ادنا صحابی رسول بھی ہم میں کے بڑے سے بڑے فقیہ و علامہ، بڑے سے بڑے امام اور تابعین کے بڑی سے بڑی شخصیت سے کہیں زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت، ان کے مقام کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر اس نے ارادہ دنیا طلبی کا کیا ہے تو اس کو دنیا مل جائے گی، اگر اس نے ارادہ شہرت طلبی کا کیا ہے تو اس کو شہرت مل جائے گی، لیکن اگر وہ اخلاص کے ساتھ رب کائنات کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کے نشر و اشاعت کرتا ہے، تو اس کا دو فائدہ ہے کہ رب کائنات اس کو شہرت بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے اخلاص کی بنیاد پر اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ لہذا ہم بذات خود شہرت کو طلب کر کے اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہ کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولكن ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم وصورکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا کہ کس نے کتنے قیمتی کپڑے پہنے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کون کتنی قیمتی گاڑی کے اندر سفر کرتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کس کے ساتھ سیکورٹی گارڈ ہیں، کس کے ساتھ تام جھام ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کون اپنے آپ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہتھیاروں کے ساتھ چلتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کس کے ساتھ کتنے حواری منواری اور کتنے مرید اور کتنے اس کے متعلقین چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر صداقت ہے، اخلاص ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین تمہارے اندر کامیابی کے گن پیدا کرے گا اور دنیا اور آخرت دونوں کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ رب العالمین نے تو اتنی عظیم بشارت سنا دی، اتنی عظیم بشارت سنا دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله تعالى عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اگر میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کو انجام نہیں دے پاتا، عملی تطبیق نہیں دے پاتا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں صرف ارادہ کرنے کے نتیجے میں
اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہوں، اس کے کھاتے میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا اگر وہ ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے کے بعد نیکی کو انجام بھی دے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نیکی پر اس کو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا اور 700 گنا سے لے کر کے اس کے اخلاص کے نتیجے میں جتنے ثواب کا وہ مستحق ہے وہ اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہی اتنا نہیں ہے، کرم کا دائرہ یہیں پر رک نہیں گیا، رحمت کو یہیں پر محدود نہیں کر دیا گیا، آگے فرمایا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اگر میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کر لیتا ہے اور برائی کو انجام نہیں دے پاتا تو میں اس کے لیے ایک اجر لکھ دیتا ہوں، کیونکہ اس نے ارادے کے باوجود برائی کو انجام نہیں دیا۔ لیکن اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد برائی کو انجام دے دیتا ہے تو اس کے کھاتے میں ایک برائی لکھی جاتی ہے، یہاں اس کو بڑھایا نہیں جاتا، اس کی گرفت زیادہ نہیں کی جاتی، بلکہ نظر انداز کر کے اللہ رب العالمین اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اخلاص کا، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرنے کا سب سے عظیم ثمرہ ہے، جس کو مسلمانوں کے لیے اتنی زیادہ کشادگی کے ساتھ واضح کر دیا گیا۔ اگر مسلمان پھر بھی ان چیزوں کے ذریعے فائدہ نہ اٹھا سکے تو اس کو بذات خود اپنا نقصان کرنے کے سوا شاید کوئی راستہ نہیں سوچتا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ یہ قول بعد میں آئے گا، ایک روایت میں مزید ذکر کر دوں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح الجامع کے اندر ذکر فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی علم سیکھا، شریعت کی کوئی بات سیکھی، اس کا علم حاصل کیا، ایسا علم جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضامندی مقصود ہوتی ہے، وہ علم سیکھا، یعنی شریعت اسلامیہ کی کوئی حدیث، کوئی آیت کریمہ علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے سیکھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، لیکن جو چیز رب کائنات کی رضامندی کے لیے سیکھی جانی تھی، دین کو آگے بڑھانے کے لیے سیکھی جانی تھی، اس چیز کو وہ اس وجہ سے سیکھتا ہے تاکہ دنیاوی اغراض میں سے کوئی چیز حاصل کر لے، کوئی دنیاوی مقصد حاصل ہو جائے۔ لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو اور مہک بھی نہیں ملے گی۔ یہ ریاکاری کے داخل ہونے اور اخلاص کے مفقود ہونے کا سب سے بڑا خسارہ ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے عمل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر صحیح سند کے ساتھ واضح کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے، فرمایا من طلب العلم لیباہی بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ فہو فی النار۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے شریعت اسلامیہ کا علم اس وجہ سے حاصل کیا کہ علماء کے سامنے فخر و مباحات کرے گا، علماء کی بات پر، قرآن و سنت کی بات پر اپنی رائے کو تھوپے گا، ان لوگوں کے سامنے یہ واضح کرے گا کہ میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، فخر و مباحات کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا اس نے شریعت اسلامیہ کا علم اس وجہ سے حاصل کیا تاکہ سفہا اور کمزور قسم کے لوگ اور بیوقوف قسم کے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، بحث و مباحثہ کرے اور دین کو کھلواڑ بنائے، جیسا کہ آج کل ٹی وی ڈیبیٹس کے اندر ہمارے بعض افراد جا کر کے اسلام کی نمائندگی کے نام پر اسلام کا مذاق بننے کے اسباب تیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا جس نے طلب علم اس وجہ سے کیا کہ لوگوں کے درمیان بحث و مباحثہ کرے گا یا علماء کے درمیان فخر و مباحات کرے گا،
او لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا اس وجہ سے علم حاصل کیا کہ لوگوں کے چہروں کو یا لوگوں کی نگاہوں کو اپنی جانب پھیرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی بات بولوں تو میری جانب منسوب کر کے واہ واہی ہو جائے، لوگوں کے درمیان میری شہرت ہو جائے، لوگ کہیں کہ فلاں نے جو بات کہی ہے وہی حرف آخر ہے۔ اب کی حقیقت یہ ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں اگر وہ بات قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، فہم صحابہ کی ہے، تو قرآن و حدیث اور فہم صحابہ کی بنیاد پر اس کو قبول کیا جائے۔ لیکن ہماری زبانوں سے اگر کوئی بات فہم صحابہ اور قرآن و سنت کے خلاف نکل جائے تو ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ ہماری زبانیں نکال کر کے پھینک دے۔ اس ارادے سے ہم کو دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ریاکاری اور شہرت طلبی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور امام و فقیہ گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ اذا رأیت الامام فی المحراب لہجا، اگر تم محراب کے اندر کسی امام کو نماز پڑھاتے دیکھو کہ وہ لہجے بناتا ہے، خلاف فطرت تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ان آیتوں کا یا ان لہجوں کا انتخاب کرتا ہے جو لہجے ممتاز لہجے ہیں یا غریب لہجے ہیں، نادر لہجے ہیں، ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ فارغ من الخشوع محب للشہرت والظہور، فرمایا کہ سمجھ لو کہ وہ خشوع و خضوع سے فارغ ہے، اس کے ہاں خشوع و خضوع اور اخلاص نہیں پایا جاتا، اور اسی طریقے سے وہ شہرت طلبی کو پسند کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے مشہور ہو جانا اس کا مقصد ہے۔ اتنی باریک بات آج ہم مصلی پر بڑھتے ہیں، ممبروں پر چڑھتے ہیں تو نہ جانے کون کن سے وسوسے شیطان ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے۔ ریاکاری سے بچتے ہوئے تلاوت کرنا، ریاکاری سے بچتے ہوئے باتیں کرنا، تحریر لکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اپنے شاگرد کے پاس لکھا کہ تم اس بات کا خیال رکھنا، ایاک ان تکون ممن یحب ان یعمل بقولہ، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے اپنے نجی قول پر عمل کیا جائے، اس کے فتوے پر عمل کیا جائے۔ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا، اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جانا جو یہ چاہے کہ میری بات کی نشر و اشاعت ہو، اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جانا جو یہ چاہے کہ مجھ کو سنا جائے اور میرا اعتبار کیا جائے۔ فرمایا اسی طریقے سے ان لوگوں میں سے بھی نہ ہو جانا جو لوگ ریاست، عہدوں اور کرسیوں اور مناصب کو پسند کر کے اس پر چڑھنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، اپنے دبدبے کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رأیت الوحدۃ اروح لقلبی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنہائی یہ میرے دل کے لیے سکون کا زیادہ باعث ہے۔ تنہائی میں کوئی کام کروں تو مجھ کو زیادہ قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہوں تو مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں میں عجب میں داخل نہ ہو جاؤں، ریاکاری اور شہرت طلبی میں داخل نہ ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے تمام کے تمام اعمال اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری اور شرک اصغر سے دور بھاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان تمام اسباب سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اسباب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان غالب طور سے ریاکاری اور شہرت طلبی کی جانب بھاگتا ہے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔